بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دورہ مضامین قرآن میں آج 20ویں پارے کے مضامین بیان کیے جائیں گے۔ 20ویں پارے کا آغاز اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی شان جلال اور اس کا معبود حقیقی ہونا، اس کا خالق حقیقی ہونا، اس پر بطور دلائل 20ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ ان آیات کے جو مضامین ہیں اس کو اگر ایک ہی مضمون قرار دیا جائے تو وہ ہے اللہ تعالیٰ کی معبودیت، یعنی اس کا معبود ہونا اور اس کی قدرت اور اس کا خالق و مالک ہونا۔ یہ جو اس کی شان عظیم ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے ہیں اور استفہامیہ اور سوالیہ انداز میں یہ فرمایا ہے کہ کون ہو سکتا ہے اللہ کے سوا حقیقی اور سچا خالق، مالک اور معبود۔ تو ارشاد فرمایا کہ اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو مثالیں دی ہیں، یہ تقریباً 5 مثالیں دی ہیں۔ تو پہلی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے بارش برسا کر خوبصورت تر و تازہ باغ اور یہ لہلہاتے اور خوبصورتی پیدا کرتے باغات، یہ جو جس نے پیدا کیے ہیں وہ بہتر ہے یا جنہیں یہ کافر شریک ٹھہراتے ہیں وہ بہتر ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے جھوٹے معبودوں کے پیچھے بھٹکنے لگ جاتے ہیں۔ دوسرا یہ فرمایا کہ کس نے زمین کو ہچکولے کھانے سے روک کر جانداروں کے لیے قرارگاہ بنایا ہے، یعنی زمین ایک جگہ ساکن ہے، قائم ہے۔ اس آیت سے سائنس کے اس نظریے کا رد ہوتا ہے کہ زمین چکر لگا رہی ہے، زمین ساکن نہیں ہے۔ یہ سائنس کا نظریہ ہے، جبکہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کی تحقیق یہ ہے کہ زمین ساکن ہے۔ خیر، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر پھر کبھی تفصیلی گفتگو ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کس نے زمین کو ساکن بنایا ہے، ساکن بنا کے اسے جانداروں کے لیے قرارگاہ بنایا ہے، زمین کو ہچکولے کھانے سے کس نے روکا ہوا ہے؟ پھر اس کے سینے میں نہریں جاری کیں، اس کی پشت پر یعنی اس کے اوپر لنگر کی صورت میں بھاری پہاڑ رکھ دیے اور میٹھے اور کھارے پانی کو مکس ہونے سے، خلط ملط ہونے سے بچانے کے لیے ان کے درمیان رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں۔ تو کیا ایسے قادر مطلق، ایسے محسن اور ایسی عظیم ذات کو بتوں کی مثل ٹھہرانا کسی صورت بھی قرین قیاس ہو سکتا ہے؟ تیسری پھر یہ مثال دی کہ مظلومیت، مجبوری اور بیماری کی حالت میں جب کوئی پریشان حال پکارتا ہے تو اس کی پکار، اس کی یہ تکلیفیں، ان تکلیفوں کے باعث اس کی پکار کون سنتا ہے؟ اس کے دکھوں کا مداوع کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے یا یہ جو بت تم نے بنائے ہوئے ہیں معبودان باطل یہ کرتے ہیں؟ پھر چوتھی مثال دی کہ خشکی اور تری کے اندھیروں میں راستہ دکھانے والا
اور بارش برسنے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلانے والا کون ہے؟ رب ہے، رب کریم ہے، اللہ ہے، یا یہ تمہارے ہاتھوں کی بنائی ہوئی مورتیاں ہیں؟ پانچویں مثال یہ دی کہ تمہاری پہلی تخلیق کے بعد، یعنی پہلی دفعہ جب تمہیں میں نے بنایا ہے، پیدا کیا، تو دوبارہ پیدا کرنے، پھر آسمان اور زمین سے تمہیں روزی اور رزق بہم پہنچانے، اور آسمان و زمین کے چھپے ہوئے راز جاننے والا کون ہے؟ یقیناً اللہ ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے استفہامی انداز میں، یعنی سوالات، ایک قسم کے سوالات اٹھائے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کی عقل سلیم سے سوال کرتا ہے کہ کیا اللہ معبود برحق کے سوا یہ سارے کام کرنے والا کوئی اور ہے؟ اور یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جو قرآن میں بار بار دہرایا جاتا ہے، تاکہ جو عقل کے اندھے ہیں ان کا ضمیر جاگ اٹھے اور اللہ کی قدرت اور اللہ کی جلالت اور اس کی شان معبودیت کو تسلیم کر لیں۔ یہ جو مشرکین ہیں، ان کے پاس شرک کے لیے کوئی دلیل نہیں جس سے وہ اپنی سچائی ثابت کر سکیں، بے سوچے سمجھے بس بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ دراصل آخرت کے بارے میں ان کا علم ان سے بالکل کھو گیا ہے، یہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو کر بینائی کے تقاضوں سے معروم ہو چکے ہیں۔ تو یہ قرآن کا انداز ہے کہ کائنات کے مختلف حقائق جو ہے وہ پیش کرتا ہے، تو پھر اس طرح جب دلائل سامنے آتے ہیں تو جسے عقل سلیم عطا ہوتی ہے وہ پھر اللہ کو ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ سارے حیرت انگیز، کائنات کے حیرت انگیز کام، کرشماتی کام دیکھ کر، تو اس مقام پر انسان کے ضمیر کو قرآن جو ہے وہ جھنجھوڑ کر کہتا ہے، اے انسان ذرا زمین میں چل پھر اور دیکھ کہ باقی قومیں کس انجام سے دوچار ہوئیں، لہذا ہوش کے ناخن لے اور اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے معبود حقیقی، اپنے رب کی طرف پلٹا۔ اس کے بعد کی جو آیات ہیں ان کا وہ مضمون پہلے بھی گزرا ہے کہ وہی جو ان کا بار بار ایک مشرکین کا اعتراض ہے کہ بوسیدہ ہڈیوں اور زمین میں بالکل ایک قسم کی مٹی ہو جانے کے بعد، پیوند زمین ہو جانے کے بعد تو قبروں سے پھر اٹھا کر ہمیں دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا؟ تو ایسے مجرموں کا انجام سب کے سامنے ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 80 میں فرمایا کہ بے شک آپ مردوں کو نہیں سناتے اور نہ ہی بیروں کو اپنی پکار سناتے ہیں جب وہ پیٹ پھیر کر جا رہے ہوں، آپ تو صرف ان لوگوں کو سناتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ اب اس موضوع پر تو بہت ساری احادیث بھی ہیں کہ مردے جو ہیں وہ قبروں میں سنتے ہیں، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ تو پھر ان آیات کا معنی یہ ہے کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ دانا بینا ہوتے ہوئے بھی قبول حق کی استعداد سے معروم ہو جاتے ہیں، یعنی ظاہری طور پر وہ سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، بہرے نہیں ہیں، لیکن حق کو قبول کرنے کی جو استعداد ہے اس سے وہ معروم ہو جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی لوگوں کو دعوت حق دیتے رہتے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا جی کہ قرب قیامت میں ہم زمین میں سے ایک چوپایا، جسے دابت الارض کہا جاتا ہے، اور ہم نے اپنی عقائد کی کتابوں میں تفصیل سے لکھا بھی ہے، تو ہم ایک چوپایا یعنی دعوت الارض نکالیں گے جو ان سے بات کرے گا، کیونکہ لوگ ہماری آیات پر تو پھر یقین نہیں رکھتے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے اور محدثین نے حضرت عبداللہ بن عمر کا قول نقل کیا ہے کہ جب قیامت کا دن قریب ہوگا اور زمین میں بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے والا کوئی نہیں رہے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ زمین سے ایک جانور نکالے گا
جو لوگوں سے کہے گا کہ تم قیامت سے خبردار کرنے والی آیات پر ایمان نہیں لاتے تھے، لو دیکھو میں قرب قیامت کی نشانی ہوں، مجھے اس اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے جو قیامت کو لانے پر یقیناً قادر ہے۔ پھر سور پھونکے جانے، یعنی وہ سخت آواز ہوگی، پھر پہاڑوں کا بادلوں کی طرف اڑتے پھرنے، پھر لوگوں کا ٹولیوں کی شکل میں احتساب کے لیے پیش ہونے، اور نیکی سر انجام دینے والوں کا گھبراہٹ سے محفوظ رہنے، اور بدی کے مرتکبین کا قیامت کے دن اوندے منہ جہنم میں ڈالے جانے کا بیان ہے۔ بنیادی طور پر انسان بڑا کوتاہ بین ہے، وہ صرف اس بات پر یقین رکھتا ہے جو اس کو نظر آتی ہے، اور جو فیوچر کے حقائق ہوتے ہیں، ریالٹیز ہوتی ہیں، ان کو نظر انداز کر دیتا ہے، جن کو وہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتا۔ بعض لوگوں کو موت کا یقین بھی اس لیے نہیں ہوتا، حالانکہ موت تو ہر ذی روح کو آنی ہی ہوتی ہے۔ پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جس دن سور پھونکا جائے گا تو ہر شخص صدمے اور غم کا شکار ہو جائے گا، سوائے اس شخص کے جسے اللہ خود غم سے محفوظ فرمائے، اور فرمایا کہ جن پہاڑوں کو تم زمین پر جمع ہوا دیکھتے ہو، اس دن یہ اس طرح چلنا شروع ہو جائیں گے جس طرح بدلیاں چلتی ہیں۔ تو اس صورت کے آخر میں فرمایا کہ ہدایت یافتہ انسان اپنا فائدہ کرتے ہیں، اور جو گمراہ ہوتے ہیں وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ اللہ اپنی قدرت کے دلائل اور جو ثبوت ہیں ان کا مشاہدہ کراتا رہے گا، تم اچھی طرح انہیں پہچان لو گے، تو تمہارا رب جو ہے وہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ تو اس طرح اس صورت کی ابتدا جس طرح عظمت قرآن سے ہوئی تھی، اسی طرح پھر اس کا اختتام بھی اسی پر ہو رہا ہے کہ انسان کی سعادت مندی اور نیک بختی، فیروز مندی اسی میں ہے کہ وہ اس کتاب مقدس کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھام لے۔ اس کے بعد سورہ قصص کا آغاز ہوتا ہے، اور چونکہ مختلف صورتوں میں قصہ موسیٰ و فرعون بیان ہوا ہے، اور مختلف صورتوں میں اس کی تفصیلات آئی ہیں، لیکن یہ جو سورہ قصص ہے اس میں حضرت موسیٰ اور فرعون کے قصے کو، یعنی وہ جو مارکہ قباتل تھا، اس کو مزید بیان فرمایا گیا ہے، تو اس اعتبار سے پھر اس کا نام سورہ قصص رکھ دیا گیا ہے۔ تو مرکزی مضمون تو وہی اس بات رسالت ہے، رسول کی رسالت کا اس بات ہے، اور یہ صورت واضح کرتی ہے کہ فرعون مصر میں بڑا بن بیٹھا تھا، اور جور و جفا اور ظلم میں حد سے آگے بڑھ گیا تھا، تکبر بہت کرتا تھا۔ تو اس نے مختلف لوگوں کو ایک طبقاتی اس نے تقسیم کر رکھی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی، وہ یہ چاہتا تھا تاکہ اس کا جو اقتدار ہے اس کو کوئی کسی قسم کا کوئی خطرہ لائق نہ ہو۔ بنی اسرائیل جو مصر کی بہت بڑی اقلیت بن چکے تھے، اور فرعون کے ظلم و ستم کا خصوصی نشانہ تھے، تو پھر جب اللہ نے ارادہ کیا کہ وہ اب کمزوروں کو، زیر دستوں کو بالادست کرے گا، تو پھر ان حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ فرعون نے اپنی حکومت کو طول دینے اور اسے استحکام دینے کے لیے یہ پروٹوکول جاری کر دیا تھا کہ جب اس نے سن رکھا تھا کہ ایک بچہ میری حکومت کو چیلنج کرنے والا ہے، تو پھر اس نے کہا کہ میں وہ بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا۔ تو کیا یوں کہ وہ اپنے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے 1 برس بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کروا دیتا تھا، اور 1 سال ان کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ تو اللہ کی شان یہ ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال فرعون نے بچوں کے قتل کا حکم دے رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی والدہ کو باخبر کیا
وہ دودھ پلاتی رہیں۔ جب آپ کو خدشہ ہوا کہ فرعون کے سپاہی اس کے ہرکارے آ پہنچے ہیں تو ان کو جھولے میں لٹا کر سمندر کی لہروں کی نظر کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا، تو خطرہ محسوس کرنے کے بعد جھولے میں بٹھا کر سمندر میں چھوڑ دیا، تو سمندر کی لہروں نے جھولے کو فرعون کے محل تک پہنچا دیا۔ فرعون کی جو اہلیہ تھیں، بیوی آسیہ، جناب آسیہ نے، وہ نیک دل خاتون تھیں، انہوں نے جھولے میں ایک خوبصورت بچے کو آتے دیکھا تو فرعون سے کہا کہ اسے قتل نہ کریں، شاید یہ میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، تو کیوں نہ ہم اسے اپنا ہی بیٹا بنا لیں۔ تو فرعون نے آسیہ کی فرمائش پر موسیٰ کو قتل کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور پالنے پر رضامند ہو گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاریخ انسانیت کی 4 بڑی خواتین کا ذکر کیا ہے، ان میں جناب آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی ان کا بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ نے ان کے ذریعے جلیل القدر پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام کی کفالت اور ان کی حفاظت کا اہتمام فرمایا۔ اچھا، اب ادھر جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھیں، وہ بھی، انہیں بھی چونکہ یہ سب پتہ تھا تو وہ تعاقب کرتے کرتے فرعون کے محل تک پہنچ گئی تھی۔ فرعون نے اعلان کر دیا کہ مجھے اس بچے کے لیے ایک دائی کی ضرورت ہے، تو بہت سی دائیوں نے موسیٰ کو دودھ پلانے کی کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کا دودھ موسیٰ پر حرام فرما دیا تھا۔ یہاں تک کہ موسیٰ کی بہن آگے بڑھی اور کہنے لگیں کہ کیا میں آپ کو ایک ایسے خانوادے سے آگاہ نہ کروں جو آپ کے لیے اس بچے کی کفالت کر دے۔ تو فرعون نے کہا کہ اس خاندان کو بھی آزما لینا چاہیے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ فرعون کے محل میں پہنچیں تو موسیٰ کو اپنی گود میں لیا، تو موسیٰ نے فوراً دودھ پینے شروع کر دیا۔ تو یہ سارا اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت ہو رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ عجیب منظر ہے کہ دشمن موسیٰ کی والدہ کو دودھ پلانے، دشمن جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دودھ پلانے کی اجرت دے رہا ہے۔ اب ظاہر ہے اسے تو نہیں پتہ تھا۔ تو حضرت موسیٰ فرعون کے محل میں پرورش پاتے ہیں۔ جب جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم و حکمت سے بہرہ فرما دیا۔ تو ایک دن موسیٰ شہر میں داخل ہوتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ فرعون کے قبیلے کا ایک آدمی جو ہے وہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے آدمی نے جب موسیٰ کو دیکھا تو اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کی دہائی دی۔ تو موسیٰ نے بنی اسرائیل کے آدمی کی حمایت میں اس فرعونی کو زوردار تھپڑ دے مارا، کہ تھپڑ مارنے کی دیر تھی کہ وہ شخص تاب نہ لا سکا اور وہیں پر ڈھیر ہو گیا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ اسے قتل کرنے کا نہ تھا۔ جب آپ نے یہ منظر دیکھا تو آپ نے پروردگار عالم سے توبہ و استغفار کی، جسے اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ اب اس اثناء میں موسیٰ کو اس بات کی اطلاع ملی کہ فرعون کے جو سپاہی اہلکار ہیں ان کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں، کیونکہ وہاں تک بات پہنچ چکی تھی۔ تو آپ نے پھر اللہ تعالیٰ سے رہنمائی طلب کی تو انہیں مدین کے گھاٹ پر پہنچا دیا۔ تو موسیٰ مدین کے گھاٹ پر پہنچے تو دیکھا کہ بستی کے لوگ مویشیوں کو پانی پلانے کے لیے قطاروں میں کھڑے ہیں، اور وہاں 2 لڑکیاں بھی اپنے جانور لیے کھڑی ہیں، لیکن بھیڑ کی وجہ سے پانی لینے سے قاصر تھیں۔ تو آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دراصل ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، تو جب تک یہ سب چروائے اپنے مویشیوں کو پانی پلا کر چلے نہ جائیں ہم اس وقت تک اپنے مویشیوں کو پانی نہیں پلا سکتی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کے لیے پانی نکالا، پھر ایک طرف ہٹ کر سائے میں بیٹھ گئے۔ بھوک اور پیاس محسوس کی تو پروردگار عالم سے دعا مانگی، اے میرے پروردگار تو میری جھولی میں خیر ڈال دے۔ دعا مانگنے کی دیر تھی کہ یکا یک 2 لڑکیوں میں سے ایک لڑکی انتہائی شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرے بابا آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ جو آپ ہمارے کام آئے ہیں تو اس کا آپ کو صلہ دیا جا سکے۔ جناب موسیٰ مدین کے بزرگ شخص کے پاس پہنچے تو جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے اس کے مطابق وہ بزرگ
حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ تو آپ نے ان کو اپنے حالات سے آگاہ کیا، تو حضرت شعیب نے کہا کہ آپ میرے پاس رہیں، اور آپ نے موسیٰ کی شادی بھی اپنی بیٹی سے کر دی۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام 10 برس تک حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس مقیم رہے، اور ان کی بکریاں بھی چراتے رہے۔ تو 10 برس کے بعد پھر اپنی اہلیہ کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں سردی کا احساس ہوا تو طور پہاڑ کے پاس سے گزرے، تو دور سے آگ کی روشنی دیکھی، تو اپنی اہلیہ سے فرمانے لگے کہ تم ذرا ٹھہرو، میں وہ سامنے آگ نظر آ رہی ہے تو میں آگ لے کر آتا ہوں، اس سے ذرا حرارت پیدا ہو جائے گی۔ پہاڑ پر پہنچے تو خالق کائنات نے آواز دیا ہے موسیٰ، میں اللہ عزیز و حکیم ہوں۔ تو پھر اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرف نبوت سے نواز دیا، اور آپ کو معجزاتی عصا اور نورانی ہاتھ کا جو ہے وہ معجزہ عطا فرمایا۔ ہاتھ آپ اپنے یہاں بغل میں ڈال کے باہر نکالتے تو وہ روشن ہوتا، اور ایسے ہی عصا جو ہے وہ جس طرح کے قصہ گزر چکا ہے کہ وہ ایجاب بن گیا تھا۔ تو ہارون علیہ السلام کو رسالت کے مشن میں ان کی درخواست پر ان کا ہیلپر اور معاون بھی بنا دیا، تو وہ خطابت اور بلاغت کی صلاحیتوں سے مالا مال تھے۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے اور دعوت دی، تو فرعون نے آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہر طرف سے سمجھایا مگر وہ نہ مانا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پانی میں ڈبو کر بالکل ہی ہلاک کر دیا، جیسا کہ باقی قصہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 38 سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو دعوت حق دی تو اس نے اپنے وزیر حامان سے کہا کہ میرے لیے ایک بلند عمارت بناؤ تاکہ میں بلندی سے جھانک کر موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں، میرا یقین ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، معاذ اللہ۔ اس کے بعد پھر جو واقعات رونما ہوئے وہ تو خیر پہلے گزر چکے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کی بنسبت حضرت موسیٰ کے مخالفین جو تھے وہ زیادہ قوی تھے، زیادہ سازشی تھے، زیادہ اقتدار والے مقتدر تھے، تو اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو غالب فرما دیا۔ تو اس واقعے میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی گئی کہ حالات خواہ کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، کتنے ہی کٹھن کیوں نہ ہوں، بالآخر غلبہ آپ کے لیے ہی ہے۔ اسی لیے پھر موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو واقعہ قرآن مجید میں بار بار آیا ہے، یہ ہے کہ ہر مقام پر دوسرے مقام سے ذرا الگ انداز سے، الگ زاویے سے عبرت اور سبق آموزی کو واضح کیا گیا ہے۔ پہلی امتیں جو گزری ہیں ماضیہ کے واقعات کا ایک نبی امی یعنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی ساری زندگی مشرکین مکہ کے سامنے تھی، ان کی زبان سے تذکرہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کی واضح دلیل ہے۔ پھر اہل حق اور اہل باطل کی ذہنیت اور ان کی جو عملی ایبلٹی ہے، جو استعداد ہے، اس کو بیان کر کے واضح کیا گیا کہ قوموں کی ہلاکت اور بربادی تب ہوتی ہے جب وہ آسمانی نظام سے بغاوت اور سرکشی کرتے ہیں، کیونکہ ہدایت کا اختیار جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہوتا ہے۔ آگے جی آیت نمبر 57 میں جو مضمون بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں اور ہم اپنے ملک سے اچک لیے جائیں گے تو پھر یہ تو ہم تمام فوائد سے محروم ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ہم نے ان کو اپنے حرم میں آباد نہیں کیا جو امن والا ہے، اس کی طرف ہمارے دیے ہوئے ہر قسم کے پھل لائے جاتے ہیں؟ کیا ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے؟ یعنی اسلام کی برکت سے جو دنیاوی نعمتیں ہیں وہ چھنے گی نہیں بلکہ اضافہ ہوگا۔ مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بہت سی ایسی بستیوں کو ہلاک کر دیا جن کے رہنے والے اپنی خوشحالی پر اتراتے تھے۔ تو اب یعنی گزری ہوئی جو خوشحال قومیں ہیں
ان کو سرکشی کی وجہ سے ان کے کھنڈرات جو ہیں وہ نشان عبرت ہیں۔ ان آیات میں یہ بھی مضمون ہے کہ بستیوں والوں کو اس وقت تک ہلاک نہیں کیا جاتا جب تک کہ رسول بھیج کر ان پر اتمام حجت نہیں کر دیا جاتا۔ اس کے بعد کا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص تھا، بڑا ہی نافرمان تھا، اور اس سرکش کا نام جو مفسرین نے وہ اس کی وضاحت کی ہے وہ ہے قارون۔ تو قرآن میں اس کا نام ہے، لیکن وہ بہت ہی سرکش تھا۔ تو خاندانی اعتبار سے تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار بنتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سرکش قارون کو توحید کی دعوت دیتے رہے، اللہ کی دعوت دیتے رہے، اللہ کو ماننے کی دعوت دیتے رہے، مگر اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا گوارا نہ کیا۔ اب تفسیر کی کتابوں میں تو خیر بہت ہی تفصیل ہے قارون کے بارے میں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا تھا۔ یہ تقریباً اس وقت جتنی بھی دنیا تھی اس میں یہ یعنی کہ بین الاقوامی انٹرنیشنل قسم کا یہ سرمایہ دار تھا، اور شاید سب سے بڑا سرمایہ دار تھا اپنے وقت میں، کہ اس کے جو خزانے تھے، اس کی خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے طاقتور مردوں کی ایک جماعت اس کام پر لگی ہوئی رہتی تھی۔ تو جب اس کے پاس اتنا مال تھا، اتنے خزانے تھے، تو پھر دولت کی بہتات نے اسے خود سر اور متکبر اور مغرور بنا دیا تھا۔ تو بجائے اس کے کہ یہ سمجھتا کہ یہ ساری عطا اللہ کی ہے، وہ اسے اپنا کارنامہ سمجھتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے خزانے کی چابیوں کے ساتھ بڑے جاہ و جلال سے نکلا، تو دنیا کے جو طلبگار ہیں انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو تمنا کی کاش ہمیں بھی قارون جیسا مال مل جائے، وہ سب کچھ مل جائے جو قارون کے پاس ہے۔ تو جو لوگ صاحب علم تھے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس سے ملنے والا اجر وہ قارون کے خزانے سے کہیں بڑھ کر ہے۔ مگر یہ جو دنیا دار ہیں، دنیا کے مال و دولت کو دیکھتے رہتے ہیں، ان کی آنکھوں پر غفلت کی پٹی جو ہے بندھی ہوئی تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے قارون کو اس کے تکبر کی وجہ سے آنن فانن خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا۔ اچھا، اب وہ لوگ جو کل تک قارون کے سرمایے کو اور اس کی دولت کو پانے کی تمنا کر رہے تھے، اب وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بھول گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ فرما دیتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی نہ سمجھے کہ دنیا کی جو دولت ہے، دنیا کی جو طاقت ہے، یہ جس کے پاس ہو تو وہ پھر اللہ کے ہاں مقبول ہے، ایسی بات نہیں۔ پھر فرمایا کہ اس جیسی دولت کا نہ ہونا ہی، ان اہل ایمان نے کہا کہ قارون جیسی دولت کا نہ ہونا ہی ہمارے حق میں اچھا ثابت ہوا۔ اگر آج ہم پر اللہ احسان نہ فرماتا تو ہم بھی شاید قارون کی طرح دھسا دیے گئے ہوتے۔ تو اس قصے کے اختتام پر ایک نصیحت ہے۔ ارشاد فرمایا کہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو ملک میں بڑا بننے اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے، اور اچھا انجام تو پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ تو یہ جو ہے نا کہ سرکشی کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ اب 20ویں پارے کے آخر میں یہ آخری جو آیات ہیں، سورہ عنکبوت کا آغاز ہوتا ہے۔ تو عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں۔ تو اس صورت میں ضمنی طور پر عنکبوت کا لفظ آیا ہے، تو اس ادنیٰ سی مناسبت کی وجہ سے اس صورت کا نام سورہ عنکبوت رکھ دیا گیا ہے۔ اب اس صورت کے آغاز کا جو مضمون ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ نجات کی ایک کسوٹی بیان کر دی گئی ہے کہ قطعی نجات کے لیے صرف ایمان کا دعویٰ ہی کافی نہیں، بلکہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ تو جیسے کہ پہلی امتیں جو ہیں وہ ان کو بڑی آزمائش سے گزرنا پڑا،
تو پھر اس ابتلا اور بلا اور مصیبت اور آزمائش سے گزرنے کے بعد اس بات کو واضح کر دیں گے کہ ایمان کے دعوے میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ اچھا، اب جہاں تک آزمائش کی بات ہے تو ایمان والوں میں سب سے زیادہ اور سخت آزمائشیں اللہ کے نبیوں پر آئیں، تو اس لیے اس صورت میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، ان سب کے قصے جو ہیں وہ اجمالی طور پر بیان کیے گئے ہیں تاکہ ایمان والے سمجھ لیں کہ جو اہل حق ہوتے ہیں، جو اہل ایمان ہوتے ہیں، جو اللہ کے سچے بندے ہوتے ہیں، ان پر ابتلائیں اور مصیبتیں اور آزمائشیں تو آتی ہیں، لیکن یہ آزمائشیں ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، دائمی نہیں ہوتی۔ آخر کار جو اہل حق ہوتے ہیں ان کو غلبہ نصیب ہو کر رہتا ہے، اور جو مخالفین ہوتے ہیں ان کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ ان سابقہ امتوں کا اور افراد کا ذکر کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش پر ثابت قدم رہے۔ ان لوگوں میں اصحاب الاخدود اور دوسرے جو وہ جادوگر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں لائے گئے تھے، تو پھر وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، تو یہ جو دو گروہ اصحاب الاخدود اور قوم موسیٰ کے جادوگر، یہ سر فہرست ہیں کہ وقت کے حاکموں کے ظلم اور ان کے جفا کی پرواہ نہیں کی اور اللہ کی توحید پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے۔ اسی طرح سیدہ آسیہ، انہوں نے جام شہادت نوش کر لیا، لیکن اللہ کے اس یعنی کہ راہ توحید کو نہیں چھوڑا۔ پھر ان سابقہ امتوں میں اور افراد میں انہی کی طرح بالکل اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی بھی آزمائش کی۔ اب ان میں حضرت بلال حبشی کو دیکھیں، کیسے انہیں گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا، اور لوہے کے گرز جو ہیں وہ گرم کر کے آگ سے ان پر رکھے جاتے۔ سیدہ سمیہ کو دیکھیں، یہ حضرت عمار بن یاسر کی والدہ تھی، اور باقی جو خود حضرت عمار یاسر کے والد حضرت یاسر ہو گئے، اور ان پر اتنی کہ وہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا جو ان پہ ظلم کے پہاڑ گرائے گئے۔ تو یہ آزمائشیں تھیں، تو یہ صحابہ کرام اور یہ ہستیاں یہ آزمائشوں کا مقابلہ کرتی رہیں، اور اللہ کا یہ طریقہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اب کامیاب تو وہی ہوں گے جو سختی اور آزمائش کا مقابلہ پوری ہمت اور پورے حوصلے کے ساتھ کریں گے، اور اگر اللہ کی طرف سے آزمائش آئے اور اس پہ جو شخص دل برداشتہ ہو جائے تو وہ پھر دنیا اور آخرت میں ناکام ہوگا، یعنی ناکامی اس کا مقدر بن جائے گی۔ اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں ان کا مضمون یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور وہ اگر تمہیں شرک پر مائل کرنا چاہیں تو گناہ کے کاموں میں ان کی اطاعت واجب نہیں ہے۔ اور یہ بات حدیث شریف میں بھی ہے کہ کسی ایسے مسئلے میں مخلوق کی، خواہ وہ کوئی بھی ہو، وہ مخلوق آپ کا والد ہو، آپ کی والدہ ہو، یا بھائی ہو، یا کوئی بھی ہو، بادشاہ وقت ہو، تو مخلوق کی اطاعت لازم نہیں ہے، یعنی ایسی مخلوق کی کسی مسئلے میں ایسی اطاعت لازم نہیں ہے جس میں اللہ کی نافرمانی لازم آ رہی ہو۔ اس کے بعد سلسلہ وار حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور حضرت شعیب کا ذکر ہے، اور یہ پہلی صورتوں میں یہ تفصیلات گزر چکی ہیں۔ آگے جی آیت نمبر 41 ہے، اس کا یہ مضمون ہے کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے معبودوں کو اپنا مددگار بناتے ہیں تو ان کے عقائد کے بودے پن کی مثال مکڑی کے جالے جیسی ہے۔ وہ سب سے کمزور گھر جو ہے وہ مکڑی کا گھر ہے، اور پھر یہ فرمایا کہ ہم حق کو ثابت کرنے کی خاطر لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں، اور ان مثالوں سے صرف اہل عقل، اہل خرد ہی نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہاں 20واں پارہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں فہم قرآن، تفہم قرآن کی دولت سے سرفراز فرمائے اور عمل بر قرآن کی توفیق ارزانی کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔